ایک اور سر میں آپ کیونکہ خیر میرے بال سفید ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا آپ تو ینگ آدمی ہیں، لیکن چلیں فور اس کو یوں لے لیتے ہیں کہ ایک تو جو ہے خواتین کسی ہینڈسم آدمی کی فین ہو سکتی ہیں جی، مگر یہ بڑی عمر کے ججوں کو کیا نظر آتا ہے ایک بندے میں شاید ان کی خواہشات ایک بندے میں مینیفیسٹ ہوئی ہیں. نہیں اس کا یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ تو یعنی گھر کا پریشر بھی تو پریشر کوکر سے زیادہ ہوتا ہے نا. تو یہ جنون پریشر ہو سکتا یہ بالکل ہے، اس لیے کہ میں ایک ایسے سیاستدان کو جانتا ہوں جو پی ٹی آئی میں نمبر 5 میں ہیں، میں یہ نہیں بتایا ٹاپ 5 میں ہیں. الوی تو نہیں ہے یہ تو وہ ایک مطلب زمانے میں وہ نیچے ہیں. نہیں، وہ پی ٹی آئی میں ابھی بھی ہیں اور بیچارے آج کل ذرا عطاب میں ہیں. ٹھیک ہے. تو مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ جب جوائن کرنے سے پہلے ادھر ادھر سب جگہ تفریح کرتے تھے کہ بھئی اب میں اس میں چلا جاتا ہوں، میں اس میں چلا جاتا ہوں. تو میں ایک دن بیٹھا تھا کہیں، تو ایک صاحب نے میرے ساتھ کھلے ماحول میں کچہری لگ رہی تھی، انہوں نے مجھے کہا آپ کو پتہ ہے فلانا جو بندہ ہے؟ میں نے کہا جی وہ میرے پاس آئے 2 دفعہ گھر پہ ہو کے گئے کھانا وانا. بولا وہ عمران خان کو جوائن کرنے والے 3-4 مہینے میں اور ان کا پیکیج ریڈی ہو گیا. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا یار مجھے تو نہیں لگتا، بڑا مشکل ہے، وہ بڑا ڈفرینٹ اسٹائل کا آدمی ہے، وہ ڈفرینٹ. اور وہی ہوا 3-4 مہینے کے. میں نے کہا وجہ؟ انہوں نے کہا جی گھر سے پریشر زیادہ ہے. اکثریت جتنے بھی لوگ گئے وہ خواتین کی پریشر کی وجہ سے گئے. اور پھر یہ بھی ہے سر، یہ اگر سائیکی تھوڑی سی سمجھی جائے تو وہ شاید یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ ایک تو پولیٹیکل لوگوں کی ایمرجنس ہوئی ہے بہت زیادہ، جس پہ وہ کہتے تھے کہ میرا ووٹر ابھی چھوٹا ہے. اور سیکنڈ یہ ہے کہ کیونکہ وہ جو یہ کہتے ہیں، ہم یہ سنتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں کہ یار باریاں لگائی ہوئی ہیں اور ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے، ان کی فیملیز آ رہی ہیں، یہ مہنگے مہنگے کپڑے ہیں، پرس ہے، فلاں ہیں. تو ایسے اس کے اندر ایک آدمی جس نے جو ہے ورلڈ کپ بھی جیتا ہوا ہو، جس نے ہاسپٹل بھی بنایا ہوا ہو، تو آٹومیٹکلی ایک سمپتھی تو جاتی ہے اس طرف. وہ باقیوں کو اتنا گندا کیا پیسے بانٹنے والوں نے. میرے خیال سے یہ پورا ایک میڈیا ٹرائل آپ جو ہے نا ٹارگٹ کر کے لوگوں کو پورا میڈیا دیکھیں نا. مجھے یاد ہے 2018 کے اندر 2008 میں زرداری صاحب آئے اور یوسف رضا گیلانی صاحب ایز اے پرائم منسٹر بنے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہو گئی تھی. تو اس وقت بھی پیپلز پارٹی کا بڑا زبردست ٹرائل کیا گیا اور پھر اس دوران میں وہ میمو گیٹ اور یہ وہ سب تماشے ہوئے. اس کے بعد 13 میں میاں نواز شریف آئے، ان کے ساتھ ہوا، سارا سسٹم کولیپس کیا. میڈیا جو ہے نا اس کا جو رول جہاں وائبرنٹ ہے اور پازیٹیو، جہاں وائبرنٹ ہے اور اوپن بھی ہے، وہ اس طرح پلے نہیں کر پایا جس طرح اس کو پلے کرنا چاہیے. اور وہ ہر چینل نے اپنی پک اینڈ چوز پارٹی کی. اسی طرح یہاں جوڈیشری کا بھی یہی حال ہے. ایک جج لگے گا، وہ کہے گا جی میں پی ٹی آئی کا ہوں، وہ نون کا ہے، وہ پیپلز پارٹی کا ہے. پاکستان کا جج کون ہے؟ ویری گڈ. صحیح بات ہے. پاکستان کا کوئی جج نہیں. یہی میر جعفر لاکھوں لوگ، لاکھوں کیسز پینڈنگ میں، یعنی 3 نسلیں کورٹوں کچہریوں کی چکر لگاتے ہیں، ان کے کیس ختم نہیں. بندے اللہ کو پیارے ہو گئے مگر وہ کیس ابھی تک ختم نہیں. سر وہ اسی ہائپ کے چکر میں نا کہ وہ پولیٹیکل کیس آئے گا تو بس تو اچھا ہے وہ کورٹ جو بننے جا رہی ہے سارا سسٹم آپ کا پولیٹیسائز ہو گیا. میں تو سپریم کورٹ کے بارے میں یہی کہوں گا کہ ٹوٹلی پولیٹیسائز. کوئی 20-22 ارب روپے بھی لگے ہیں سر اس کام میں کہ اتنی ری برانڈنگ ہوئی. طارق عزیز سے آ رہے ہوئے تھے وہ اصل میں مطلب اس وقت بھی تو وہ وہی آدمی تھا بیسیکلی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، مگر سسٹم جو ہے اس کو درست سمت پہ لانے کی بہت سخت ضرورت ہے.